وہ اس طرح کا سلوک عزت کا، عقیدت کا، محبت کا کرتے تھے۔ اور مجھے چونکہ کمزوری تھی، علالت تھی، اس ہارٹ ٹربل کے بعد، صحت یابی کے باوجود بھی، سو آپ نے سن رکھا ہے وہ غار ہرا پہ چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اور اختر رسول صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے 2-2.5 میل کا سفر غار ہرا تک پہاڑ پہ چڑھ کے کیا۔ اکثر نواز صاحب کندھوں پر اٹھاتے تھے، اختر رسول صاحب سہارا دیتے تھے۔ میں کہتا تھا بھی آپ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، روکتا تھا کہ میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ آ جائی ہے کہ اللہ نے ایتھلیٹ بنایا ہی آپ کے لیے تھا، یعنی یہ ان کی محبت تھی۔ یعنی اس طرح ان کا سلوک، محبت، عزت، عقیدت، تعلق میرے ساتھ رہا۔ میں نادان اور بچہ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سلوک اور تعلق کسی کے ساتھ عام طور پہ روا نہیں رکھا جاتا۔ اور بھی بہت سے علماء اور ان کے تعلقات رہے ہوں گے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ بہت سے مشائخ اور پیران کرام سے ان کا اور ان کا ان سے تعلق رہا ہوگا، ہے اور رہے گا، مگر میں سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں شاید کسی اور سے زندگی میں ان کی اس طرح کی نہ ہوئی ہوں۔ میں جب واپس آیا، آپ کو یاد ہے کہ آتے ہی پہلے جمعے میں نے 100,000 دعائیں دی تھیں کہ مجھے یہ اٹھا کے کندھوں پر غار ہرا پہ لے گئے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو میں نے چند واقعات کوٹ کیے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ سارے حقائق تھے، ان کی محبتیں، میاں صاحب کی، ان کی بیگم صاحبہ کی، آپی جی کی شفقتیں، میں ان کو بیگم صاحبہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں۔ سچ بات ہے کہ میں ان کو حقیقی ماں کی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، یا ان کی اہلیہ محترمہ کا لفظ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری طبیعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح ہمارا تعلق 7 سال میں آپس میں رہا۔ تو یہ سارا تعلق اتنا قریبی، محض لوجہ اللہ، جس میں کوئی، یہ بات توجہ سے سن لیں اور برملا سن لیں، اس میں کوئی مالی لالچ اور مالی مفاد نہ مجھے ان سے تھا، اور نہ ان کو کسی قسم کا کوئی سیاسی لالچ اور سیاسی مفاد مجھ سے تھا۔ یہ تعلق ہمارا آپس میں ہر قسم کے حرص، لالچ اور مفاد پرستی سے بالا تر چلتا رہا۔ نہ انہوں نے اس خطبہ جمعہ کے عوض مجھ سے کچھ طلب کیا مزید، کیونکہ پھر یہ آگے سیاسی دور آ گیا، انتخابات ہونے لگے، پھر وزیر اعلیٰ ہوئے پچھلے دور میں، پھر بعد میں اس دور میں ہوئے، اس کے بعد پھر بڑی تبدیلیاں آئیں سیاسی اعتبار سے، اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا، مگر اس پورے دور میں اس تعلق کی بنا پر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی، اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے، اور نہ بحمد اللہ تعالی مجھے یا میرے ادارہ منہاج القرآن کو ان سے کوئی مالی مفاد اور لالچ اور حرص تھا، نہ کوئی لینے کی کوشش کی۔ دل ان کا بھی اس تعلق کے بعد سیاسی حرص سے بے نیاز رہا، ہمارا بھی مالی مفاد سے بے نیاز رہا۔ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، محض اس مسجد کی ایک نسبت سے، خطبہ جمعہ کی نسبت سے تعلق قائم رہا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں تحریک منہاج القرآن کو بھی عروج ملا، ان کو بھی سیاسی عروج ملا، مگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر برملا اعلان کر رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کے عروج میں نہ محترم میاں محمد شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا اور ان کی پوری فیملی کا، نہ تحریک منہاج القرآن کے عروج میں ایک رتی برابر ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ان کو جو سیاسی عروج ملا اس میں رتی برابر نہ کوئی میرا دخل ہے۔ میں نے آج کے دن تک نہ ان کے کسی سیاسی جلسے میں ایک تقریر کی، 7 سال میں ان کے پورے سیاسی چنیور میں ان کے کسی ایک سیاسی جلسے میں بھی کوئی تقریر نہیں کی، ان کے لیے کبھی ووٹ نہیں مانگے، ان کی سیاسی کمپین میں کبھی 1 منٹ کے لیے نہیں چلا۔ اگر بعض مفاد پرست عناصر، حسد کرنے والے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے رہے تو وہ غلط فہمیاں ان کے منہ پر گئی،
اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نہ انہوں نے مجھ سے کبھی مطالبہ کیا کہ دیکھیے جی فلاں مولانا صاحب بھی تعاون کر رہے ہیں، فلاں جامعہ والے بھی تعاون کر رہے ہیں، فلاں دارالعلوم والے بھی تعاون کر رہے ہیں، فلاں علماء بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں، ہمارا تو تعلق سب سے بڑھ کر نہیں۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا، نہ میں نے ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ یہی پوزیشن ہماری ان سے رہی۔ نہ ہم نے ان سے کوئی کبھی کسی پیسے ٹکے کا مطالبہ کیا، نہ ذات کے لیے، نہ ادارہ منہج القرآن کے لیے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ رہا۔ بے نیاز ہو کر معاملہ چلتا رہا، مگر یہاں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے باوجود جو جو وقت گزرتا گیا، ان کے اور میرے تعلق کی وجہ سے ہمیں بھی تانے ملے، ہزار ہا تانے ملے، اور گزشتہ ممکن ہے 4-5 سال سے وہ تانے سنتا رہا ہوں، مگر اللہ نے دل اور حوصلہ وہ دیا ہے کہ وہ تانے رتی برابر بھی اس فیصلے کے لیے اثر انداز نہیں ہو سکے، اور یہ فیصلہ ان تانوں کے نتیجے میں بھی نہیں ہے۔ کروڑ تانے بھی ہو جائیں تو وہ ایسے فیصلے پر نہیں پہنچا سکتے، مگر تانے سنتے رہے۔ کیا تانے ملے؟ جو لوگ قریبی نہ تھے، حقیقت سے واقف نہ تھے، تعلقات کی نوعیت سے آگاہ نہ تھے، یا ان کی نگاہوں میں ان کا اپنا کردار تھا کہ وہ جب بھی عمراء سے، اہل ثروت سے، مالدار لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے رکھتے ہیں، جھولیاں اور جیبیں بھرنے کے لیے رکھتے ہیں، اپنے مالی مفاد کے لیے رکھتے ہیں، اپنے اداروں کی مالی معاونت کے لیے رکھتے ہیں۔ جو جماعتیں، ادارے اس قسم کی سوچ اور عمل رکھنے والی ہیں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ قادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن، ان کی تحریک کو جو کچھ مل رہا ہے، سیکریٹریٹ تعمیر ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، قادری صاحب دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، قادری صاحب کا مکان بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ بدطینت لوگ یہی کہتے رہے، تانے دیتے رہے کہ شاید سب کچھ اتفاق برادرز کے گھر سے آ رہا ہے، جبکہ میں نے آپ کو کہہ دیا اللہ کے گھر میں میاں صاحب موجود ہیں، پوری فیملی موجود ہے، میں ہر چیز چھپاؤں گا نہیں، سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگلی باتیں بھی، ایک ٹیڈی پیسہ اور 1 روپے کی بھی معاونت اور صدقہ یا عطیہ یا ڈونیشن 7 سال کے پورے عرصے میں اس فیملی سے ادارہ نے حضرت قرآن کے لیے نہیں لیا، 1 روپے تک کا بھی عطیہ نہیں لیا آج کے دن تک، نہ کیش میں کوئی صورت لی، نہ کائنڈ میں لی، نہ سیمنٹ لیا، نہ گرڈر لیا، نہ سریا لیا، کوئی چیز بطور عطیہ ڈونیشن کے نہیں لی۔ گرڈر سریا اگر لیا تعمیر کے دوران تو قیمتاً نقد پیسے دے کر خریدا، مگر تانے سنتے رہے، سب سنتے رہے کہ یہ سب کچھ میاں صاحب اور نواز شریف صاحب اور اتفاق بردرز کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو 500-500 روپے یا 1000 روپے کی خاطر اہل ثروت کے ہاں 100 بار جا کے طواف کرتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید دنیا میں جس کو بھی جو ملتا ہے اسی طریقے سے ملتا ہے، شاید اللہ کا خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ ہمیں اللہ نے اپنے خزانے سے دیا، ان کو بھی جو کچھ دیا اللہ نے اپنے خزانے سے دیا، نہ ان کے معاملے میں میں دخیل، نہ میرے معاملے میں یہ دخیل۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب آپس میں کوئی ایک دوسرے سے مفاد نہیں تھا، اب بات سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ لالچ نہیں تھا، حرص نہیں تھا، تو پھر اتنے تانے کیوں سنتے رہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا۔ اسی طرح ممکن ہے، بلکہ مجھے علم ہے، یہ بھی ہماری وجہ سے تانے سنتے رہے ہوں گے۔ ہم نے تو وہ تانے سنے نا، انہوں نے ممکن ہے یہ تانے سنے ہوں گے کہ آپ کا اور قادری صاحب کا اتنا قریبی تعلق ہے، اور دیکھیے ایک الیکشن گزرا، دوسرا الیکشن آیا، کوئی ایک بیان بھی سیاسی طور پہ انہوں نے آپ کی تائید میں نہیں دیا، آپ کے لیے اسٹیج پر تقریر نہیں کی، آپ کے لیے سیاسی معاونت نہیں کی، آپ کے جلسوں میں نہیں آئے، چلو کچھ تو کچھ آپ سے سیاسی معاونت کرتے، تو یہ کیا تعلق ہوا، اتنا بھی انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ ممکن ہے اس نوعیت کے تانے ان کو بھی ملے ہوں، انہوں نے بھی حوصلے سے برداشت کیے، یہ بھی جواب دیتے ہوں گے، ان کو صفائی دیتے ہوں گے کہ ہمارا تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے۔
ہم بھی جواب دیتے رہے، صفائی دیتے رہے کہ ہمارا تعلق اس نوعیت کا نہ مالی تعلق